جناب ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب گوندل صاحب اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے سینئر آفیشلز، سینسس کمشنرز اور فیلڈ سٹاف، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس بات پہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ بہت محنت کے ساتھ بہت مختصر وقت کے اندر آپ نے 7ویں مردم شماری کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ آراستہ ہو کر خود کو تیار کیا ہے کہ آپ فیلڈ کے اندر جائیں اور پاکستان کے ہر شہری کو کاؤنٹ کریں۔ سینسس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آبادی کا ہر شہری کاؤنٹ ہونا چاہیے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہے، چاہے وہ روزگار ہے۔ کوئی بھی بنیادی سہولت اس وقت تک ریاست فراہم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے سامنے کمپلیٹ پاپولیشن پکچر نہ ہو۔ وہ یہ نہ جانے کہ آبادی کا پھیلاؤ کتنا ہے اور کیسا ہے، اور آبادی کن کلسٹرز کے اندر آباد ہے، اس کا سپریڈ کیسے ہے، اور اس کے فیچرز کیا ہیں، کہاں پہ کتنے نوجوان ہیں، کہاں پر کتنے بوڑھے ہیں، کہاں پر کتنے زراعت پیشہ ہیں، کہاں پر کتنے اربن ایریا کے مکین ہیں۔ اسی تمام انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ریاست اپنے ترقیاتی بجٹس کو، اپنے ترقیاتی پروگرامز کو فریم کر سکتی ہے، اور اگر یہ ڈیٹا موجود نہ ہو تو پھر ریاست ترقی کے لیے اندھیرے میں تیر چلاتی ہے۔ لہٰذا مردم شماری کی ایک بہت ملک کی ترقی میں اہمیت ہے۔ ہمارے آئین کے مطابق مردم شماری کی ایک اور اہمیت بھی ہے کہ مردم شماری کے ذریعے نیشنل فائنانس کمیشن اور جو ہمارے قومی وسائل ہیں ان کی تقسیم کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مردم شماری کے ذریعے سیاسی نمائندگی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے، چونکہ دوسرے ملکوں نے اس کو فریز کر لیا ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مردم شماری پاکستان میں ہوتی ہے تو اس سے پاکستان میں ایک ہولناک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب ہم نے پچھلی مردم شماری کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری آبادی میں اضافے کی شرح 2017 میں 2.4% نکلی، جو پچھلے سینسس سے بعد میں تھی۔ 1998 اور 2017 کے درمیان ہم تقریباً 2.4% کی شرح کے ساتھ اپنی آبادی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے 1981 اور 1998 میں جو سینسس ہوا اس کے مطابق 2.6% کی شرح سے ہماری ملک کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کا شمار آج دنیا میں آبادی کے شعبے میں تیز ترین ترقی کرنے والے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی میرا خیال ہے خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم تقریباً ایک نیوزی لینڈ کی آبادی اپنے ملک میں ہر سال پیدا کرتے ہیں، اور ایک آسٹریلیا غالباً 5 سالوں کے اندر اپنے ملکوں کے اندر اپنے ملک کی آبادی میں سموتے ہیں۔ جب ہم اس قدر زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آبادی میں اضافہ کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وسائل میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر
فی کس پانی کی اویلیبلٹی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ پاکستان میں فی کس زرعی زمین کی دستیابی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ ہمارے وسائل میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی ہو رہی ہے، لیکن ہماری آبادی بے قابو ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس آبادی کا اتنا بڑا نوجوان سیگمنٹ موجود ہے، وہ ایک بلیسنگ بھی بن سکتا ہے اور ایک ڈیزاسٹر بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے، اگر ہم اسے ایجوکیشن اور سکلز دینے میں کامیاب ہو جائیں اور انہیں صحیح رویے دینے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک پروڈکٹیو ورک فورس بن کے ہماری ترقی میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے نوجوانوں کو تعلیم اور سکلز نہ دیے اور ان کو نفرت اور پولرائزیشن کی طرف دھکیل کے ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری پہ لگا دیا، ان کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا، تو پھر یہ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ نہیں ہوگا، یہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا نیا سینسس بھی ہمیں کچھ ریالٹی چیک دے گا کہ کیا ہم نے جو پورا ایکسلریٹر دبایا ہوا ہے آبادی میں اضافے پہ، اس میں کچھ ہم نے پیر پیچھے کیا ہے یا اسی رفتار کے ساتھ ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو صرف یہ ایک اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ہائی گروتھ ریٹ رکھا تو 2050 تک پاکستان کی آبادی 34 کروڑ ہو جائے گی، یعنی کہ آج ہم 20 کروڑ ہیں تو تقریباً 14 کروڑ کی آبادی میں ہمارے 2050 تک اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کچھ ماڈریٹ گروتھ کیا تو یہ تقریباً 29 کروڑ ہو جائے گا، جس میں 5 کروڑ نفوس کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے لو گروتھ ٹریجیکٹری اختیار کر لی تو تقریباً یہ 25 کروڑ پہ رک سکتی ہے 2050 میں۔ تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہائی اور لو گروتھ کا جو پاتھ ہے، 9 کروڑ کی آبادی کا فرق پڑ سکتا ہے 2050 تک، کہ اگر ہم نے ایک اچھا پاپولیشن پلاننگ پروگرام چلایا اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی کہ ہمیں انسانوں کی کوانٹٹی کی بجائے ان کی کوالٹی پہ توجہ دینی چاہیے۔ ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ کے 10 بچے ہیں، ترقی یہ ہے کہ آپ کے 3 یا 4 ہوں، لیکن وہ اچھے تعلیم یافتہ ہوں، اچھے شہری ہوں، بجائے یہ کہ وہ 10 بچوں کی ایک ان پڑھ نسل ہو کہ جن کو ہم نہ تعلیم دے سکیں، جہاں ہم ان کو نہ سکلز دے سکیں۔ تو اس کے لیے یہ 9 کروڑ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اور میں اکثر اس مسئلے پہ پھنس جاتا ہوں، چونکہ میرا مذہبی پس منظر بھی ہے، تو کئی لوگ مجھے چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ ایک مذہبی پس منظر سے ہوتے ہوئے پاپولیشن پلاننگ کے پروگرام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں کہ جس سے پاپولیشن کنٹرول کرنے سے دین خطرے میں پڑ جائے۔ جتنے مسلمان ملک ہیں ان سب نے بڑی کامیابی کے ساتھ، جن میں بنگلہ دیش ہے، جن میں انڈونیشیا ہے، اور انڈونیشیا نے تو پاکستان کے پاپولیشن پلاننگ پروگرام کو دیکھ کے اپنے ملک کے اندر شروع کیا، اور ان تمام ممالک میں جو وہاں کے مذہبی رہنما ہیں اور علماء ہیں، انہوں نے قیادت کی لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے ملک کے اندر آبادی کے پھیلاؤ کو کافی حد تک قابو میں کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مستقبل کے لیے بہتر اپنے ترقی کے پروگراموں پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس سینسس کا جو ایک نیا فیچر ہے کہ ہم پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک ڈیجیٹل ایج آ گئی ہے، اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنایا ہے کہ ہم بہت سارے
جو پروسیسنگ کے کام ہیں ان کو بہت رفتار کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ یہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ اس پورے عمل کو کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر ہے وہ آف لائن کام کرے گا اور اس میں اس کی کوریج کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تقریباً اس عمل کے لیے اس دفعہ ہم 13.5 ارب روپیہ نادرا کو دے رہے ہیں، جس میں 1,26,000 ٹیبلٹس کے علاوہ سافٹ ویئر کی تیاری بھی شامل ہے تاکہ پورا ڈیجیٹل سلوشن وہ ہمیں فراہم کر سکیں. سینسس میں حکومت پاکستان تقریباً 34 ارب روپے خرچ کرے گی. یہ ایک بہت خطیر رقم ہے. آج جب کہ ہم بدترین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حکومت 5 یا 6 مہینے میں معیشت کو تباہ کر سکتی ہے تو یہ اس کی بھول ہے. معیشت کی مثال ایک ایسے دھارے کی ہوتی ہے کہ جس کو ڈوبنے میں بھی کچھ سال 2 سال لگتے ہیں اور جس کو بننے میں بھی شاید 2-3 سال لگ جاتے ہیں. چونکہ تعمیر ذرا زیادہ کٹھن ہوتی ہے، لیکن سال ایک لگتا ہے کسی بھی حکومت کو آ کے معیشت کو تباہ کرنے میں. لہٰذا آج جو ہمیں بحران کا سامنا ہے یہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے. اس کی مثال آپ کو میں یوں دینا چاہتا ہوں، چونکہ اس شاید پروگرام کے ذریعے باہر بھی لوگ سن رہے ہو میری بات. اپریل 2022 میں جب ہم حکومت میں آئے تو میری وزارت کو وزارت خزانہ نے ہماری حکومت میں آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم آخری سہ ماہی کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وزارت خزانہ کا خزانہ خالی ہو چکا تھا. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی یہ موقع نہیں آیا تھا کہ وزارت خزانہ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کے آخری سہ ماہی، جس میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایکچولی زیادہ امپلیمنٹیشن لاسٹ کوارٹر میں ہی ہوتی ہے، کہ اس میں یہ کہا ہو کہ ہم 1 روپیہ بھی جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تقریباً 200 ارب کی قسط جو آخری سہ ماہی میں جاری ہونی تھی، اس کے اگینسٹ 1 روپیہ بھی وزارت خزانہ نے جاری نہیں کیا 1 اپریل کو. یہ ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے کی بات ہے. تو اکانومی کو تو انٹرنلی دیوالیہ کر گئے تھے. یہی ڈیفالٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کی لائبلٹیز ہیں، آپ کے پروجیکٹس ہیں، آپ کے کانٹریکٹرز ہیں، آپ انہیں پے کرنے کے قابل نہیں رہے تھے. اور یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. وگرنہ شاید اگر یہ اسی طرح کام چلتا تو جیسے انٹرنل ڈیفالٹ ہوا تھا اپنی لائبلٹیز کے اوپر، ہم خدا نخواستہ ایکسٹرنل ڈیفالٹ کی طرف بھی چلے جاتے. اور یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے وہ سخت فیصلے کیے جو IMF کے ساتھ پچھلی حکومت طے کر کے گئی تھی اور ان پہ عمل نہیں کیا تھا. ان پر ہم نے عمل کر کے اس پروگرام کو ریوائیو کیا تاکہ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس اوور کم ہو سکے اور ہم اس سے نکل آئے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں 30 ارب ڈالر کا جھٹکا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے ذریعے لگ گیا. ابھی ہم نکل رہے تھے کہ ایک بہت بڑا جھٹکا ان بارشوں نے اور سیلابوں نے پاکستان کی معیشت کو لگایا، جس نے خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کو بری طرح تباہ کیا. لیکن اتنا بڑا جھٹکا لگنے کے باوجود الحمدللہ ہم نے اس کا بھی مقابلہ کیا اور اس سے بھی ہم کافی حد تک کامیابی سے نکل گئے ہیں. اور اب ہمیں اگلا مرحلہ درپیش ہے کہ جو علاقے تباہ ہوئے ہیں ان کی تعمیر نو کی جائے. اور اس مقصد کے لیے جنوری کے مہینے میں کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے دوست ممالک اور بین الاقوامی ادارے شریک ہوں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ 16 ارب ڈالر کی جو ہماری فوری ضرورت ہے اس کے لیے ہم فنڈز موبلائز کر سکیں. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے
کہ آج پوری دنیا میں عالمی معیشت بدترین بحران سے دوچار ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگ بین الاقوامی میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ امریکہ، یورپ، برطانیہ، ہر ملک کے اندر اس وقت معیشت کے شعبے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ انرجی کا بحران بدترین ہو چکا ہے۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ نے پورے یورپ کو سردیوں میں گیس کی کمی سے دوچار کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جتنی دنیا سے LNG کے کانٹریکٹس تھے وہ مہنگے نرخوں پہ کر کے ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ناممکن بنا دیا ہے کہ ہم مارکیٹ سے گیس ان نرخوں کے اوپر خرید سکیں۔ تو آج یورپ بھی گیس کے بحران سے گزر رہا ہے، ہم بھی گیس کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ روس اور یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں عالمی توانائی کا بحران ہے۔ اسی طرح جب کووڈ کے اندر اربوں ڈالر چھاپ چھاپ کے امریکہ اور یورپ اور ترقی یافتہ ممالک نے اپنے لوگوں کو دیے، اس کے نتیجے میں بدترین انفلیشن پیدا ہو چکی ہے، اور آج امریکہ، یورپ، ہر ملک کا سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹس میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ وہ اس انفلیشن کو قابو میں لا سکے، کچھ بریکس لگا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریسیشن کی طرف بھی اشارے ہو رہے ہیں کہ دنیا کی معیشت ایک سلو ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، اور 2023 کا سال شاید ایک پوری دنیا کے لیے مشکل معاشی سال ہوگا۔ تو ایک عالمی بحران ہے، ایک سیلاب کا بحران ہے، اور تیسرا وہ بحران ہے جو ہمیں ورثے میں ایک شکستہ معیشت کا ملا۔ ان سب کے اندر ہم الحمدللہ ایک بڑی دانش مندی کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر کامیابی سے چل رہے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ہر قیمت پر امن اور استحکام کو برقرار رکھا جائے۔ جب آپ ایک اتنی پلسرات سے، معاشی پلسرات سے گزر رہے ہوں تو یہ وقت ملک میں انتشار کا نہیں ہے، اور یہ وقت ملک میں امن اور استحکام کا ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے سنا بھی کہ آج جو اپوزیشن کے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ الیکشن کیا جائے، ضرور الیکشن ہو، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کچھ آزاد کشمیر سے بھی اب شاید شدت اتنی نہیں ہوگی، وہاں کے نتائج نے تھوڑی تسلی کر دی ہوگی، لیکن آج پاکستان میں ہم کسی نئے تنازع کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ نے سنا کہ CCI کے بعد میرے جو پیش رو ہیں جناب اسد عمر صاحب، انہوں نے CCI میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کی روشنی میں ہوگا، اس لیے کہ پچھلی مردم شماری پر صوبہ سندھ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ انہیں اس کے کچھ کاؤنٹس کے اوپر تحفظات تھے، اور اسی لیے پچھلے سینسس کی پھر کنڈیشنل اپروول دی گئی تھی کہ اسے صرف 2018 کے انتخابات کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جو اگلے عام انتخابات ہوں گے اس میں نیا سینسس کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی اس سینسس کے نتائج کو انتظار کیے بغیر نئے الیکشن کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی بات کرتا ہے، تاکہ پاکستان میں نئے سیاسی تنازعات الیکشن کے ذریعے پیدا ہو جائیں۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ 6-8 مہینے صوبہ سندھ اور بلوچستان تو الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں، جتنی وہاں پر تباہی ہوئی ہے وہاں پر ہمیں صرف تعمیر نو اور ان تباہ حال لوگوں کی بحالی پہ کام کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ 6-8 مہینے پورے کریں گے تو اپریل میں نئے سینسس کے نتائج آ جائیں گے، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن 4-5 ماہ کے اندر حلقہ بندی کرے گا، تو ہم فطری طور پہ اگست 2023 میں جو کہ اسمبلیوں کی اپنی مدت مکمل ہونے کا وقت ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب پاکستان میں سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر اس سینسس کو کامیاب بنائیں، ہم 2023 اکتوبر کے انتخابات کا انتظار کریں، اور اگلے 8-10 ماہ پاکستان میں کسی قسم کی ڈسرپشن،
کسی قسم کا بحران پیدا ہونے سے ملک کو بچائیں، چونکہ اس وقت ملک اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے شدید معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے، اور جب آپ طوفان کے اندر ہوں تو کشتی کو بڑے آرام کے ساتھ ساحل پہ لے جانے کے لیے سب کو مل کر چپو چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں اپوزیشن کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی ایک یو ٹرن اور صحیح، مثبت یو ٹرن ملک کے لیے صحیح، اسمبلیوں میں واپس آئیں، اسمبلیوں میں آئیں، آ کر ایک انتخابی اصلاحات کے پیکج پہ اتفاق رائے کریں، تاکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نے مل کر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور کسی قسم کی تقسیم، کسی قسم کا انتشار ہمارے لیے اس وقت زہر ہے۔ تو ان حقیقتوں کی روشنی میں یہ جو مردم شماری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے اہم ہے۔ اس میں جیو ٹیگنگ ہو رہی ہے، اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کا فائدہ حاصل ہوگا، اور ہم ریئل ٹائم پتہ چلا سکیں گے، مانیٹرنگ کر سکیں گے، اور جو ڈیجیٹل ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے اس سے بھی ہمارے لیے اس کو پروسیس کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور جب آپ یہ سارا ڈیجیٹل آپریشن کریں گے تو جو آپ کے ٹرینڈ انالیسس ہیں انہیں بھی جاننے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اور میں نے اس سینسس کے لیے پی بی ایس کو 3 ہدایات دی تھیں کہ ایک، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے، خاص طور پہ تمام صوبائی حکومتوں کو آپ اس میں شامل رکھیں، اور انہوں نے جا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں سیمینارز کیے، صوبائی حکومتوں کو پریزنٹیشنز کی۔ دوسرے، انہیں میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اکیڈیمیا کو اس میں شامل کریں، اور خاص طور پہ جو ہمارے اسٹیٹسٹکس کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، یہ ایسا موقع ہے کہ یہ ہر روز نہیں ہوتا، اور یہ ایک میگا اسٹیٹسٹیکل ایکسرسائز ہے۔ تو اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، اور جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو فیکلٹی ممبرز ہیں، انہیں براہ راست تجربہ ہونا چاہیے سینسس کا، تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ آپ کی جو کوالٹی آف ایفرٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آن دا کوالٹی آف ٹریننگ، اور مجھے خوشی ہے کہ اس چیز کو وہ پیش نظر رکھ رہے ہیں، اور آپ سب کا بھی فرض ہے کہ یہ 34 ارب روپے کی خطیر رقم ہے۔ وی کین ناٹ افورڈ ٹو لیٹ دس ایفرٹ گو ویسٹ۔ یہ کوئی 34 روپے نہیں ہے، 34 لاکھ نہیں ہے، 34 کروڑ نہیں ہے، 34 ارب روپیہ ایک خطیر انویسٹمنٹ ہے، جو ایک ایسا ملک کر رہا ہے کہ جس کا زیادہ کاروبار ادھار پہ ہے، اور یہ جو 34 ارب ہے یہ بھی سارے کا سارا ادھار کے اوپر ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے شعبے کو دے رہے ہیں۔ تو ایک ایک روپیہ جو ہے وی ہیو ٹو اکاؤنٹ فار، کہ ہم اس میں ویسٹ کو منیمائز نہ کریں، بلکہ زیرو ویسٹ کے پرنسپل پہ کام کریں۔ آج جاپان نے، یورپ نے، دوسرے ملکوں نے ترقی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اپنے پروسیسز کو زیرو ویسٹ کے اوپر آرگنائز کیا ہوا ہے، اور ہمارے سسٹمز میں، ہمارے پروسیسز میں خطیر ویسٹ ہوتی ہے، جس سے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ ورک، یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یا کاسٹ آف گورننگ، یا کاسٹ آف رننگ آرگنائزیشن از مچ ہائر دین ادر کنٹریز۔ تو یہ وی کی ناٹ افورڈ۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑی محنت اور دل جمی کے ساتھ سینسس کے اس پورے عمل میں شریک ہیں، اینڈ آئی لک فارورڈ کہ اس کے بعد آپ ایک کامیاب سینسس کے نتیجے میں ملک کو یو ول میک اس پراؤڈ کہ اٹ بیکمز اے کیس اسٹڈی۔ اینڈ آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان کی تباہی کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو یقینی نہیں بنایا۔ اگر یہ سینسس کا عمل پچھلی حکومت کے دور میں شروع ہوا تھا تو ہم نے آ کے سلیٹ کو صاف کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی نیا عمل شروع کریں گے، ہم نے کنٹینیوٹی کو یقینی بنایا ہے۔ کاش کہ اسی جذبے کے ساتھ اگر سی پیک کے اور دوسرے منصوبے جو ہم نے پچھلے دور میں شروع کیے تھے، اگر اسی طرح ان منصوبوں میں بھی کنٹینیوٹی رکھی جاتی تو آج پاکستان اس حال کو نہ پہنچتا۔ تو ہمیں اب ایک میچور نیشن کی طرح جو بھی اچھے منصوبے ہیں، ملک کے مفاد کے منصوبے ہیں،
ان میں کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنا ہے، چونکہ پالیسیز کے تسلسل سے ہی ملکوں کی معیشت کامیاب ہوتی ہے، اور اگر ان میں تسلسل نہیں ہوگا اور بار بار ڈسکنٹینیوٹی ہوگی تو آپ کتنی اچھی پالیسی بنائیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت مفصل انداز میں مردم شماری کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سینسٹائز کیا پاپولیشن کنٹرول ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔